انسانی تاریخ کا سب سے امیر شخص جس کی دولت کے آگے ایلون مسک اور جیف بیزوس بھی بھکاری نظر آئیں۔ تاریخ میں کئی ایسے امیر شہنشاہ گزرے ہیں جن کی داستانیں آج بھی ہماری نسلوں کو سنائی جاتی ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک افریقی شہنشاہ کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو انسانی تاریخ کا امیر ترین شخص سمجھا جاتا ہے۔ 5 لاکھ مربع میل سے زیادہ کی سلطنت پر اس کی حکومت تھی۔ بادشاہ کی سخاوت ایسی کہ جہاں سے بھی گزرتا لوگوں کو بہت قیمتی تحائف دیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے مصر میں اپنے قیام کے دوران اتنا سونا تقسیم کیا کہ اس کی قیمت بہت کم ہو گئی۔ یہ امیر ترین مسلمان بادشاہ کون تھا؟ اس کی سلطنت میں کون سے ممالک شامل تھے؟ آج کے دور میں اگر ان کی دولت کا حساب لگایا جائے تو وہ کتنی ہوگی؟ یہ سب کچھ جانیں گے آپ اسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ملک احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آگاہی چینل۔ دوستو، ہم جس بادشاہ کی بات کر رہے ہیں وہ تاریخ میں منسا موسیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش 1280 میں افریقہ میں ہوئی۔ موسیٰ 1312 سے 1337 تک مالی کے بادشاہ رہے۔ ان کے دور حکومت میں مالی سلطنت اس وقت کی امیر سلطنت بن گئی۔ مالی کی سلطنت موسیٰ کے دور میں بحر اوقیانوس سے دریائے نائجر تک پھیلی ہوئی تھی۔ صحرائے سہارا اور افریقہ کے بہت سے جنگلات بھی اس سلطنت کا حصہ تھے۔ اس میں موجودہ افریقی ممالک سینیگال، گیمبیا، گنی، نائجر، چاڈ، نائجیریا، مورٹانیا اور برکینا فاسو شامل تھے۔ مالی سلطنت کی بنیاد دراصل سنجاتا نے 1235 میں رکھی تھی جو بعد میں سلطنت کا پہلا بادشاہ بنا۔ موسیٰ سنجاتا کا بھائی کا پوتا تھا۔ موسیٰ اصل نام تھا جبکہ منسا دراصل مقامی زبان میں بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ موسیٰ بادشاہ کیسے بنے، یہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق مالی کا تخت موسیٰ سے پہلے ابو بکر کے پاس تھا۔ یہ بادشاہ ایک بار بحر اوقیانوس کے سفر پر نکلا۔ جانے سے پہلے وہ موسیٰ کے پاس گئے اور اپنی غیر موجودگی میں بادشاہی ان کے سپرد کر دی۔ بدقسمتی سے وہ واپس پلٹ نہ سکے۔ موسیٰ نے ان کی غیر موجودگی میں تخت سنبھالا اور سلطنت کا 9واں بادشاہ بن گیا۔ بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ منسا موسیٰ نے خود ہی اس بادشاہ کو قتل کر دیا تھا۔ مالی سلطنت کی دولت ایک بڑی وجہ یہاں پائے جانے والے سونے، نمک اور دیگر قیمتی ذخائر تھے جن کی پوری دنیا میں بہت زیادہ مانگ تھی۔ موسیٰ کے دور کی سب سے مشہور کہانی سفر حج ہے۔ موسیٰ نے کئی سالوں سے اس حج کی تیاری شروع کر رکھی تھی۔ یہ کارواں اس قدر اعلیٰ تھا کہ پوری دنیا کی توجہ مالی کے اس بادشاہ کی طرف چلی آئی۔ اس سفر کے لیے ارد گرد کے علاقوں سے ہزاروں غلام خریدے گئے۔ 1324 میں وہ خود حج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سلطنت کا عارضی کنٹرول اپنے بیٹے کے سپرد کر دیا۔ اس عظیم الشان کارواں میں 60,000 لوگ شامل تھے جنہوں نے خوبصورت ریشم کے قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ 12,000 غلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ ہر غلام کے پاس سونے کی ایک اینٹ تھی جس کا وزن 4 پاؤنڈ یا تقریباً 2 کلو گرام تھا۔ دوسرے لوگ بھی اس کارواں کا حصہ تھے جن کی ذمہ داری سفری سامان کی حفاظت کرنا تھی۔ سامان میں سونے اور چاندی سے بھرے ہزاروں تھیلے بھی شامل تھے۔ مورخین کے مطابق اس قافلے میں 80 اونٹ تھے۔ ہر اونٹ پر 130 کلو سونا لدا ہوا تھا۔ یہ قافلہ دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ جس علاقے سے بھی گزرتا لوگ اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے۔ موسیٰ جن لوگوں کے پاس سے گزرتے انہیں سونا اور دیگر قیمتی تحائف بھی دیا کرتے تھے۔ ہر جمعہ کو ایک مسجد بناتے۔ جب یہ قافلہ قاہرہ میں رکا تو 3 دن تک اہرام مصر کے پاس ٹھہرے۔ اس وقت مصر پر مملوک سلطان النصر محمد کی حکومت تھی۔ ان کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان تحائف کا تبادلہ بھی ہوا۔ موسیٰ نے یہاں اتنا سونا تقسیم کیا کہ مصر میں سونے کی قیمت ہی گر گئی۔ تاریخ میں یہ بھی درج ہے کہ واپسی کے سفر میں منسا موسیٰ نے اپنا بہت سا سامان ضائع کر دیا تھا۔ بخار کی وجہ سے کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حج کا یہ سفر 1 سال سے زیادہ جاری رہا۔ واپسی پر موسیٰ کی ملاقات اندلس کے ایک شاعر ابو اسحاق السہلی سے ہوئی جس کے علم اور زبان نے موسیٰ کو بہت متاثر کیا اور وہ اس شاعر کو اپنے ساتھ مالی لے آئے۔ ان کے دور حکومت میں کئی علاقوں سے لڑائیاں ہوئیں۔
جس کی وجہ سے کافی شہر مالی سلطنت میں شامل ہو گئے، ان میں ٹمبکٹو بھی شامل تھا۔ موسیٰ کی یہ سلطنت اس قدر پھیل چکی کہ ایک حصے سے دوسرے حصے تک جانے کے لیے 1 سال لگ جاتا تھا۔ موسیٰ نے اس دور میں دوسرے مسلمان حکمرانوں کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات قائم کیے۔ واپسی پر اس نے سلطنت کی تعمیر نئے سرے سے کی۔ اندلس، اسپین اور قاہرہ سے آرکیٹیکٹس کو بلوایا۔ گاؤ اور ٹمبکٹو میں بڑی بڑی عمارتیں اور مسجدیں تعمیر کی گئیں، انہیں سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے سجایا گیا۔ اس نے ٹمبکٹو میں ایک شاندار اسلامی یونیورسٹی بھی بنوائی جہاں دنیا بھر سے اسکالرز آتے تھے۔ موسیٰ کا انتقال 57 سال کی عمر میں 1337 عیسوی میں ہوا۔ موسیٰ 25 سال تک مالی سلطنت کے بادشاہ رہے۔ یہ اس سلطنت کا سنہری دور تصور کیا جاتا ہے۔ موسیٰ کی کل دولت کا اندازہ لگایا گیا جس کی کل مالیت آج تک 400 بلین امریکی ڈالر کے قریب تھی۔ آج کی دنیا میں ایلون مسک کی کل دولت 270 بلین ڈالر کے ہے، جبکہ جیف بیزوس کی 153 بلین ڈالر، یعنی موسیٰ آج کے امیر ترین شخص سے کئی گنا زیادہ امیر تھا۔ موسیٰ کی موت کی کوئی خاص وجہ سامنے نہیں آ سکی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نے یہ سلطنت سنبھالی، لیکن وہ اس سلطنت کی حفاظت نہ کر سکا۔ مالی سلطنت آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی، تجارت بند ہو گئی، خوشحالی کا خاتمہ ہو گیا اور آخرکار یورپیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر موسیٰ کے زمانے میں یورپی اس سلطنت پر حملہ آور ہوتے تو ان کی فوجی قوت کے سامنے کبھی ٹک نہ پاتے۔ 16ویں صدی میں مالی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور یہ صرف ایک ملک رہ گیا جسے ہم آج بھی مالی کہتے ہیں۔ ٹمبکٹو میں قائم اسلامی یونیورسٹی آج بھی موجود ہے اور یہ مالی سلطنت کے سنہری دور کی ایک خوبصورت یادگار ہے۔ اس کے علاوہ موسیٰ کی تعمیر کردہ کچھ مسجدیں آج بھی موجود ہیں۔ منسا موسیٰ نے اپنے دور حکومت میں مالی کی قسمت ہی بدل دی تھی۔ موسیٰ نے اسلامی دنیا کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا، لیکن بدقسمتی سے اس کے جانے کے بعد اس کی سلطنت کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔